زہرا قدیر کی بے دردی سے موت، سگی خالہ ساس کے روپ میں شیطان بن گئی۔ شناخت چھپانے کے لیے چہرہ مسخ کر دیا گیا، لاش بھی کئی ٹکڑوں میں تقسیم کر دی گئی اور نالے میں پھینک دی گئی۔ مرکزی ملزم سغرا کو جادو ٹونے پر اکسانے والی جعلی عامل کی تلاش۔ اکلوتے بیٹے کے بہو سے پیار پر حسد کی ماری سغرا جادو ٹونے پر اتر آئی۔ کیا پیسہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ انسان اپنا خون بھول جائے؟ کیا پیسے کی خاطر ایک انسان کی جان کو اس طرح سے لیا جا سکتا ہے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ لوگ جن کی اپنی بیٹیاں ہوں وہ کسی اور کی بیٹی پر ظلم کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ ان کو خدا کا خوف کیوں نہیں آتا؟ ان کا دل اس خوف سے لرز کیوں نہیں جاتا کہ کل کو یہ ان کی بیٹی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے؟ ویلسی پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ چند روز قبل 10 نومبر کو سیالکوٹ کی تحصیل ڈسکا میں زہرا قدیر نامی خاتون کے سسرالی رشتہ داروں کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتارے جانے کا راز افشا ہوا تو پورا علاقہ اس ہولناک واردات سے لرز اٹھا، اور پورا علاقہ ہی نہیں بلکہ ملک بھر میں تشویش، خوف اور تکلیف کی لہر دوڑ گئی۔ اس واردات کی اصل منصوبہ ساز مقتولہ کی ساس سغرا ہے، جو رشتے میں مقتولہ کی خالہ بھی ہے، جس نے اپنی بیٹی یاسمین، نواسے عبداللہ اور لاہور سے ایک رشتہ دار نوید کو ساتھ ملا کر زہرا کا قتل کیا۔ ملزم نوید کو ملزمہ ماں بیٹی نے اٹلی بھجوانے کا لالچ دے کر واردات میں اپنا ساتھی بنایا۔ زہرا کو موت کے گھاٹ اتارنے والے چاروں ملزموں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جنہوں نے اس کے بعد اس کا جسد خاکی ٹکڑوں میں بانٹ کر، ٹکڑوں میں کاٹ کر اسے نالے میں پھینک دیا تھا، اور اس بات کا انہوں نے اعتراف بھی کر لیا۔ اس گھناؤنی واردات کا اہم پہلو یہ ہے کہ زہرا قدیر کو جب موت کے گھاٹ اتارا گیا تو وہ نہ صرف ایک بچے کی پہلے سے ماں تھی بلکہ 9 ماہ کی حاملہ بھی تھی۔ ابتدائی تفتیش میں ملزمان کے اعترافی بیانات کے مطابق رات گئے جب زہرا قدیر کمبل اوڑھ کر سوئی ہوئی تھی تو ان کی ساس نے ان کو ٹانگوں سے پکڑا، نند نے بازو، اور پھر مددگاروں نے منہ پر کمبل رکھ کر سانس بند کر دیا، اور اس طرح زہرا کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ سفاک ملزموں نے زہرا کو صرف موت کے گھاٹ ہی نہیں اتارا بلکہ اس کے جسم کو تیز دھار آلے کے ساتھ ٹکڑوں میں تقسیم کیا، اس کے چہرے کی شناخت کو مسخ کیا، اور اس کے بعد ان ٹکڑوں کو بوریوں اور شاپنگ بیگز میں بند کر کے مختلف جگہوں پر دور دور پھینک دیا۔ سفاک ملزموں کی اس لرزہ خیز واردات نے میت کو غسل دینے والی خاتون پر بھی لرزہ طاری کر دیا، جس کا کہنا ہے کہ جسم کے ان ٹکڑوں کو غسل دینا زندگی کا اس کا بھیانک ترین تجربہ ہے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے ساتھ یہ سلوک بھی کر سکتا ہے۔ زہرا قدیر کے والد نے برطانوی نشریاتی ادارے سے گفتگو میں بتایا کہ ان کی بیٹی کی چند سال قبل اپنے خالہ زاد قدیر کے ساتھ شادی ہوئی تھی، جو کہ 6 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے اور سعودی عرب میں کام کرتا ہے۔ شادی کے بعد قدیر زہرا کو اپنے ساتھ سعودی عرب لے گیا۔ شادی کے بعد قدیر اور زہرا ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے تھے، دونوں میں بہت محبت تھی۔ وہ خود سعودی عرب میں تھا اور اکثر زہرا کو بھی سعودی عرب بلا لیتا تھا۔ زہرا اکثر اوقات پاکستان آتی رہتی تھی اور ان کا ایک 2.5 سال کا بیٹا بھی ہے۔ زہرا تقریباً 1 ماہ پہلے ہی سعودی عرب سے پاکستان آئی تھی۔ اس دوران وہ والد کے پاس رہائش پذیر تھی، اور واقعے سے 3 روز قبل وہ اپنی ساس اور نندوں کے کہنے پر ان کے گھر ڈسکا گئی تھی۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق شادی کے بعد قدیر سارے پیسے بیوی کے اکاؤنٹ میں بھجوانے لگا تو ساس اور بہو میں جھگڑے شروع ہو گئے۔ سغرا نے پہلے بہو کے کردار پر الزامات لگا کر طلاق دلوانے کی کوشش کی، اور ناکامی پر بیٹی یاسمین کے ساتھ مل کر اس کو موت کے گھاٹ اتارنے کا منصوبہ بنا لیا۔ سغرا بی بی اکثر یہ الزام عائد کرتی تھی کہ مقتولہ نے اس کے بیٹے پر جادو کر دیا ہے۔ اس بنیاد پر اکثر گھر میں
लड़ाई झगड़े भी होते रहते थे और नाचाकी रहती थी। मुलजिमा ने बताया कि उनका बेटा अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखता था, उसको पैसे भी भिजवाता था जो कि उनसे बर्दाश्त नहीं होता था। अब जब मकतूला दोबारा हामला थी तो हसद की मारी सोगरा बीबी का ख्याल था कि अब बेटा मुकम्मल तौर पर बहू की गिरफ्त में आ जाएगा। मुलजिम सोगरा ने दौरान तफ्तीश पुलिस को बताया कि नवीद ने मकतूला के जिस्म के टुकड़े करने का काम किया और उसके लिए उसको ऑनलाइन उन्होंने 10,000 रुपया भी भिजवाया, जिससे बाज़ार से उसने छुरियाँ और टोका वगैरह इस तरह के आलात भी ख़रीदे और पुलिस ने ख़रीदारी की CCTV फुटेज भी हासिल कर ली। जबकि आला कत्ल और मकतूला के 2 मोबाइल फ़ोन पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिए। पुलिस ने तफ्तीश का दायरा कार मज़ीद वसी करते हुए मज़ीद 4 अफराद को हिरासत में ले लिया है, जिनमें मुलजिमा सोगरा की एक और बेटी सबा और उसका बेटा कासिम, जबकि रिश्तेदार शब्बीर राजपूत और आज़ान अली भी शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि मकतूल ज़हरा के खामिंद को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। इस अंदोहनाक वारदात के मुद्दई ज़हरा के वालिद शब्बीर अहमद का कहना है कि 10 नवंबर की सुबह ज़हरा कदीर के फ़ोन की घंटी बार बार बज रही थी, मगर कोई फ़ोन उठा नहीं रहा था। आज से कबल ऐसा बहुत कम हुआ था कि ज़हरा के फ़ोन पर इतनी बार कॉल्स करने के बावजूद कोई जवाब ना आया हो, क्योंकि ज़हरा का ये मामूल था कि वो रोज़ाना दिन में 2-3 बार अपने वालिद और शौहर को फ़ोन करके उनकी खैरियत दरियाफ़्त करती थी। वो सऊदी अरब में मकीम अपने शौहर को भी दिन में मुतअद्दिद मरतबा कॉल्स करके अपने 2.5 साला बेटे और अपनी खैरियत से मुतालिक आगाह करती रहती थी। ऐसे में जब ज़हरा 9 माह की हामला थी तो उनके शौहर और वालिद की जानिब से उनके फ़ोन न उठाने पर परेशान होना एक फितरी सी बात थी। शब्बीर अहमद इन्हीं सोचों में थे कि उन्हें ज़हरा के शौहर का सऊदी अरब से फ़ोन आया और उन्होंने भी यही बात दोहराई कि ज़हरा से राब्ता नहीं हो रहा। पुलिस में बतौर ASI सर्विस करने वाले शब्बीर अहमद को जब अपनी इकलौती बेटी ज़हरा की खैरियत से मुतालिक तशवीश हुई तो वो फ़ौरन उसके ससुराल डस्का चले गए। वो कहते हैं कि जब ज़हरा के ससुराली घर दाखिल हुआ तो दरवाजे से ही ज़हरा की आवाज़ें लगानी शुरू कर दी। घर में उस वक्त ज़हरा की सास और नंद मौजूद थीं, मगर उन्हें ज़हरा की सास ने बताया कि वो घर पर नहीं है। जब मैंने पूछा कि किधर गई है तो उसने कहा कि हमें क्या पता, जेवर पैसे वगैरह लेकर भाग गई होगी। शब्बीर अहमद का कहना था कि जब ज़हरा की नंद ने उनकी बेटी पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो घर से भाग गई होगी तो मुझे महसूस हुआ कि कुछ बहुत बुरा हो चुका है। ताहम मैंने उससे पूछा कि सच बताओ ज़हरा कहाँ है, कैसे और क्यों भाग गई, और साथ ही वो ज़हरा के कमरे में गए, जबकि घर के दीगर कमरों में भी बेटी को तलाश करते रहे। वहाँ उन्हें 2 गैर मामूली बातें महसूस हुईं। एक तो ज़हरा का 2.5 साल का बेटा शाफे घर पर ही था, दूसरे घर को बहुत अच्छी तरह से धोकर साफ किया गया था। शब्बीर अहमद का दावा है कि ये देखते ही उनका दिल बैठ गया और उन्हें मकामी थाने के अलावा 15 पर कॉल करके अगवा का पर्चा दर्ज करवाया, जिसमें कहा गया था कि 10 नवंबर को बेटी के फ़ोन नंबर पर कॉलें की मगर कोई जवाब नहीं मिला। ससुराल वालों से पूछा तो उन्होंने कहा कि सुबह 7 बजे कहीं चली गई थी, जबकि उसका 2.5 साल का बेटा घर ही में मौजूद है। इससे पहले भी ज़हरा को ससुराल में मारने की कोशिश की जा चुकी है, इसलिए उन्हें खौफ है कि ज़हरा को उसकी सास, 3 नंदों और उनके अजीज ने गायब कर दिया है। शब्बीर अहमद की दरख्वास्त पर मकामी पुलिस ने कार्रवाई की और मुकदमा दर्ज होने के बाद ज़हरा के ससुराल वालों से तफ्तीश की। मकतूला की सास और नंद ने इंकशाफ किया कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों की मदद से ज़हरा को मौत के घाट उतार दिया है और उसके बाद उसके जस्ते खाकी को टुकड़े टुकड़े करके नालों में फेंक दिया है। मुलजिम खवातीन इस हौलनाक वारदात की सारी तफसीलात बयान कर दी और इस वारदात में इस्तेमाल होने वाला आला भी बरामद करवा दिया। जब इस भयानक जुर्म का पर्दा चाक हुआ तो पुलिस, रेस्क्यू एहलकार और इलाका मकीनों ने फ़ौरन ज़हरा की जो जस्ते खाकी है उसकी बाकियात को तलाश करने का काम शुरू कर दिया। एहलकारों के मुताबिक सुबह से शाम उन्हें सिर्फ 2 ही बोरियों में बंद इस तरह के टुकड़े मिले
اور پلاسٹک بیگز انہیں نہیں مل رہے تھے. تاہم پھر رات کے اندھیرے میں بھی تلاش جاری رکھی گئی اور آخر کار کامیابی ہوئی. یہ واقعہ جب پہلی دفعہ میں نے سنا تو مجھے سچ بات ہے کہ بہت تکلیف ہوئی. پہلے تو یقین ہی نہیں آیا کہ انسان ایک عجیب سی، کیونکہ یہ میں تو اس طریقے سے بیان بھی نہیں کر پا رہا اور بتا بھی نہیں پا رہا کہ یہ واقعہ اتنی بے دردی کے ساتھ، وہ بھی آپ کا اپنا خون ہے، آپ کی بھانجی ہے، اور اس کے پیٹ میں آپ ہی کا کوئی پوتا پوتی ہے، آپ کا گرینڈ چائلڈ ہے. کیا پیسہ اتنا طاقتور ہے؟ اور ایک ایسی عورت جس کی اپنی 6 بیٹیاں ہیں. آپ سوچئے ذرا. مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ کسی ایسے انسان کے اندر ایسا دل کیسے ہو سکتا ہے. آپ کی خود 6 بیٹیاں ہیں اور آپ کسی کی بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں. یہ کس طرح پاسبل ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ پیسوں کی خاطر، اس جلن حسد کی خاطر کہ ان میاں بیوی میں آپس میں محبت کیوں ہے. وہ ایک کہاوت سنتے آتے ہیں کہ ابلیس کے مختلف چیلے آ کے ڈیلی کی رپورٹ دے رہے ہوتے ہیں روز کی. ایک کہتا ہے میں نے یہ کروا دیا، میں نے چوری کروا دی، میں نے ڈاکہ کروا دیا، میں نے جنگ کروا دی، میں نے یہ کروا دیا. تو وہ سنتا رہتا ہے. اور ایک آ کر کہتا ہے کہ میں نے آج 2 میاں بیوی کے درمیان آپس میں نا اتفاقی کرا دی. تو وہ اس کو گلے لگا دیتا ہے، کہتا ہے تم نے کام کیا. کیونکہ اس معاشرے کی اکائی جو ہے نا، وہ ایک خاندان ہے، ایک گھر ہے. اور ایک گھر میں یہ 2 لوگوں سے بنتا ہے، ایک مرد اور ایک عورت جو دونوں میاں بیوی ہوتے ہیں. جب یہ اکائی اس میں دراڑ پڑتی ہے نا تو پورے معاشرے میں دراڑ پڑ جاتی ہے. بجائے اس کے کہ کوئی خوش ہو کہ آپ کی اولاد خوش ہے، اگر آپ کا بیٹا آپ کی بہو کی عزت کرتا ہے، دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اس پہ حسد کرنا اور پیسہ، ہر چیز میں پیسہ، مجھے تو سمجھ نہیں آتی. پھر ایک پیٹ پیٹرن ہوتا ہے، پہلے اگلے کی عزت پہ ہاتھ اٹھاؤ، اس پہ باتیں کرو، وہ نہیں ہو تو پھر کالے جادو کی بات کرو. کالے جادو پہ بھی میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ الزام لگا رہی تھی، یہ جو سغرا بی بی ہے اپنی بہو پہ الزام لگاتی تھی کہ اس نے جادو کیا ہوا ہے میرے بیٹے پر، وہ اسی کی بات مانتا ہے، اسی کے گن گاتا ہے. وہ اس کی عزت کرتی ہوگی، اس کا خیال رکھتی ہوگی، اس سے محبت کرتی ہوگی، تب گن گاتا تھا. جبکہ کہا یہ جاتا ہے کہ سغرا بی بی خود اپنی بہو پر جادو کرتی تھی. اور سنا یہ ہے کہ اس کا جو بھی کوئی عامل وغیرہ ہے جس کے یہ زیر اثر تھی، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ چلے بھی کاٹتی تھی خود قبرستانوں میں جا کر راتوں کو. اب پولیس اس کا بھی تلاشی کر رہی ہے، تلاش میں جاری ہے اس کی کہ کون تھا وہ عامل جس کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا ہے. لیکن بہرحال وہ تو خیر ایک علیحدہ کہانی ہے. لیکن آپ تمام لوگ جو سن رہے ہیں، میری ایک درخواست ہے. پیسہ زندہ رہنے کے لیے ضرور ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ پیسے کی بھوک میں جب بھی آپ ایک حد عبور کریں گے تو کارما جو ہے نا، بہت خطرناک چیز ہے. وہ گھوم کے واپس چیز آپ پر ضرور آئے گی. آپ پہ نہیں آئے گی، آپ کی اولاد پہ آئے گی، اس کی اولاد پہ آئے گی. یہ چیز چھوڑتی نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بیلنس شیٹ جو ہے نا، نسلوں تک چلتی ہے. ان کا قصور ہو نہ قصور ہو، یہ چیز سامنے آ جاتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ معاشرے میں جب تک عورت کی عزت، اس کا تحفظ نہیں ہوگا، تب تک یہ معاشرہ کبھی بھی ایک مضبوط معاشرہ نہیں بن سکے گا. خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے، یہ چیز سوچ لیا کریں کہ آپ کے گھر میں بھی بیٹیاں ہیں. اگر خدا نہ خواستہ اس خاتون کی 6 بیٹیوں میں سے کسی کے ساتھ ہی ہوتا تو اس پہ کیا گزرتی. اتنی سفاکیت. لوگ وہ کیا کہتے ہیں کہ قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری ہے. میں صرف یہ پیغام دینے کے لیے یہ سارا پروگرام کیا ہے کہ خدا کا واسطہ ہے،
خدا کا واسطہ ہے یہ حسد اور جلن اور یہ جو خصوصی طور پہ عورتوں میں ایک دوسرے کے خلاف ہے کہ جب عورت ایک دوسری عورت سے نفرت کرنا شروع کرتی ہے تو اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، اور وہ عام طور پہ کسی ایسے ہی رشتے میں بندھی ہوتی ہیں جس سے انہیں ساری زندگی ساتھ رہنا بھی ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے سے شدید نفرتیں بھی کر رہی ہوتی ہیں۔ میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ دل بڑے رکھیں اور خدا را لوگوں کو زندہ رہنے دیں، خوش رہنے دیں، لوگوں کی خوشی میں خوش ہوں۔ آپ یقین کیجئے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر دے گا۔ آپ دوسروں کی کامیابیوں پہ خوش ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں کامیابیاں بھرنی شروع کر دے گا۔ آپ دوسروں کی، ان کی اولادوں کی، ان کے گھروں کی خوشیوں پہ خوش ہونا شروع ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خوشیاں بھر دے گا۔ جو حسد کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں فرماتے۔ میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ خدا را، یہ تو خیر ایک بہت ہی عجیب واقعہ ہے، لیکن میری درخواست ہے آپ سے کہ اس قسم کی حسد سے، نفرتوں سے اپنی جان چھڑا لیں، کیونکہ اس نفرت اور حسد سے آپ ان کو سزا نہیں دیتے، آپ جل رہے ہوتے ہیں اس کی آگ میں اور آپ خود کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور اگر آپ کچھ کر بیٹھیں تو آپ ایک نہیں نہ جانے کتنی زندگیاں برباد کرتے ہیں۔ ایک بچہ وہ مرا جو اس کی پیٹ میں تھا، اس کا 2.5 سالہ بچہ، اس کی زندگی برباد ہوگی، اس کے خامد کی زندگی برباد ہوگی، اور یہ لوگ جو اس میں شامل تھے ان سب کی زندگیاں تو برباد ہوئیں کہ ہوئیں۔ میری آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ دوسروں کی خوشیوں میں خوش ہوئیے، ان کی کامیابیوں میں خوش ہونا سیکھیے، حسد، نفرت، ان چیزوں سے دور رہیے۔ آپ یقین کیجئے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بہت بھاگ لگائے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔